الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 59 تصوف احیاء العلوم جلد نمبر 4۔ اس میں آج انشاء اللہ تعالی تقدیر کے حوالے سے کچھ باتیں سننے سمجھنے کی سعادت پائیں گے اور پھر اللہ پاک کی مختلف نعمتوں کا ذکر ہوگا انشاء اللہ تعالی۔ اختصار کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکا پڑھنے کی کوشش رہے گی، پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاء اللہ تعالی خوب اس کی برکتیں پائیں گے۔ دنیاوی تمام معاملات ازل سے اللہ عز و جل کے علم میں اسی ترتیب سے ہیں جس طرح آج رونما ہو رہے ہیں، پھر اللہ عز و جل کی قدرت اور اس کے حکم ہی سے ان کے اسباب اور نتائج ترتیب پاتے ہیں۔ اللہ عز و جل کو ان تمام معاملات کا علم اتفاقی طور پر نہیں بلکہ اس کے ارادے سے ہے، اس کی حکمت بھی ہے، اور یہ سچا اور اٹل امر ہے جس کے لیے قضا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بات اللہ عز و جل کے لیے ایسے ہے جیسے ایک پلک مارنا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اسی قضا کے مطابق دنیاوی معاملات و احکامات جاری ہیں اور ان کے اسی طرح ترتیب وار بغیر کسی تغیر کے جاری ہونے کو تقدیر کہتے ہیں۔ گویا لفظ قضا ایک امر کلی یعنی موجودات کے تمام ازل سے ابد تک کے علم کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں لفظ تقدیر میں قضا کی وہ تمام وسیع تفصیلات موجود ہیں جس کا سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہر شے قضا و تقدیر کے تحت داخل ہے، لہٰذا بعض عابدین کو یہ وہم ہوا کہ قسمیں بیان کرنے اور اس تفصیل کی کیا ضرورت ہے، اور اس قدر تفصیل اور تفاوت کے بعد عدل کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، جبکہ بعض لوگ اپنے فہم کی وجہ سے تقدیر کی حقیقت کا مشاہدہ کرنے اور اس کا احاطہ کرنے سے عاجز ہیں، تو انہیں اس بارے میں کلام کرنے سے منع کیا گیا، اور گویا انہیں کہا گیا کہ تقدیر کے متعلق کلام نہ کرو کیونکہ تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا۔ اور جن کے دلوں کے چراغ زمین و آسمان میں اللہ کے پھیلے ہوئے نور سے خوب روشن ہیں، ان کے دل اگرچہ پہلے ہی شیطانی وسوسوں سے محفوظ اور نور الہی سے روشن تھے، لیکن اللہ عز و جل کے انوار و تجلیات کی مزید بارشوں سے ان کے قلوب مزید روشن ہو گئے، اور وہ اس مرتبے پر فائز ہو گئے کہ عالم ملکوت ان پر ظاہر ہو گیا اور اشیاء کی حقیقت ان پر واضح ہو گئی۔ پھر انہیں کہا گیا اللہ کے احکامات کے پابند رہو، خاموشی اختیار کرو اور تقدیر کے متعلق گفتگو نہ کرو، کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور تمہارے درمیان کمزور بصیرت والے عام لوگ بھی ہیں، تو عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو اور چمگادڑ کی مثل ان کمزور بصیرت والوں کے سامنے سورج کی روشنی ظاہر نہ کرو کہ روشنی ان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ چمگادڑ بیٹ BAT اس کو کہتے ہیں انگلش میں، یہ ایک پرندہ ہے اور عجیب پرندہ ہے کہ عام طور پہ پرندے انڈا دیتے ہیں، یہ بچے دیتا ہے۔ اس کو دن میں نظر نہیں آتا سورج کی روشنی میں، رات کو نظر آتا ہے، اور بھی اس کے کئی خصائص ہیں۔ تو یہ مثال ہے جاہل لوگوں کی
سورج کی روشنی ان کے لیے باعث ہلاکت ہے، اس لیے وہی بات ہے نا، خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی۔ اسی وجہ سے تقدیر کے معاملات عام عوام کو بالتفصیل نہیں بتائے گئے۔ خود کو اللہ عز و جل کے پسندیدہ اخلاق سے مزین کرو اور تجلیات الہی کے سبب تم اس بلندی پر ہو، اس سے نیچے اترو تاکہ عام لوگ تم سے ملنے میں جھجک محسوس نہ کریں اور تمہارے اندر چھپے نور الہی کی روشنی سے فیض حاصل کر سکیں، جیسا کہ چمگادڑیں سورج کے طلوع و غروب کے وقت کی ہلکی سی روشنی سے فائدہ حاصل کرتی ہیں اور اسی میں نکلتی ہیں، دن میں سورج کی روشنی میں نکلنے کی ان میں طاقت نہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ہم نے مل کر پاکیزہ شراب پی، اچھوں کی شراب اسی طرح پاکیزہ ہوا کرتی ہے، پینے کے بعد بچی ہوئی ہم نے زمین پر بہا دی، عزت دار لوگوں کے پیالوں سے زمین کو بھی حصہ ملتا ہے۔ یہی تقدیر و قضا ہے، اسے تم اسی وقت سمجھ سکتے ہو جب اس کے اہل ہو، اور جب تم اس کے اہل ہو جاؤ گے اس وقت تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور راستہ تم پر واضح ہو جائے گا، پھر تم کسی کے محتاج نہ رہو گے، اور نابینا شخص ہر وقت کسی کا محتاج ہوتا ہے، حالانکہ ایک وقت تک ہی وہ کسی کی رہنمائی لے سکتا ہے۔ لہٰذا اگر راستہ تنگ ہو، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہو، جسے پرندہ بھی پار کر سکتا ہو، تو اندھے کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پرندے کے پیچھے چلتے ہوئے راستہ پار کر لے۔ یوں ہی جب خشک راستہ تنگ ہو اور والا پانی گہرا ہو تو اسے تیر کر ہی پار کیا جا سکتا ہے، اور گہرا پانی ماہر تیراک خود تو پار کر سکتا ہے لیکن کسی اور کو پار نہیں کرا سکتا۔ اسی طرح قضاء و قدر کے معاملات ہیں کہ ان کا علم رکھنے والے اور عام آدمی کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا پانی پر چلنے والے اور زمین پر چلنے والے کے درمیان ہے، کہ اللہ والے پانی پر چل سکتے ہیں اور ہم جیسے زمین پر چلتے ہوئے بھی تھک جاتے ہیں۔ پانی میں تیرنا تو سیکھا جا سکتا ہے لیکن پانی میں چلنا کسی سے نہیں سیکھا جا سکتا، بلکہ جس کا یقین پختہ ہو اسی کو یہ فن حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جب بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا کہ آپ پانی پر چلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کا یقین اس سے زیادہ ہوتا تو وہ ضرور ہوا میں بھی پرواز کرتے۔ اب تک کی تمام بحث کراہت، محبت، رضا، غضب، شکر اور ناشکری کا مفہوم سمجھنے کے لیے رموز و اشارات ہیں۔ ان کے سمجھنے کے لیے علم معاملہ کافی نہیں، مخلوق پر ان کا سمجھنا آسان ہو جائے اس کے لیے اللہ عز و جل نے ایک مثال بیان فرمائی کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندوں کے حق میں ان کی عبادت ہی ان کے پیدا کیے جانے کی حکمت کی انتہا اور غایت ہے۔ اس نے اپنے دو بندوں کے بارے میں خبر دی جن میں سے ایک کو وہ پسند کرتا ہے جس کا نام جبریل ہے، جنہیں روح القدس اور امین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اللہ عز و جل کے محبوب، فرما بردار اور امانت دار ہیں۔ دوسرے کو وہ ناپسند کرتا ہے جس کا نام ابلیس ہے، جو اس کی بارگاہ سے دھتکارا گیا ہے اور اسے مقررہ وقت تک مہلت ہے۔ پھر اس نے ہدایت یعنی وحی الہی پہنچانا سیدنا جبریل علیہ السلام کے سپرد کیا، چنانچہ ارشاد فرماتا ہے تم فرماؤ اسے پاکیزگی کی روح نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک۔ ایک اور جگہ فرمایا ایمان کی جان وحی ڈالتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، اور لوگوں کو گمراہ و ہدایت سے دور کرنا ابلیس کے سپرد کیا۔ ترجمہ کنز الایمان، تاکہ اس کی راہ سے بہکائے۔ گمراہ کرنے سے مراد بندوں کو حکمت کی غایت و انتہا تک پہنچنے سے روکنا ہے، اور ہدایت دینے سے مراد بندوں کو حکمت کی غایت اور انتہا تک پہنچانا ہے۔ لہذا جان لو کہ اس نے گمراہی کو اپنے نافرمان و ناپسند بندے کی طرف منسوب کیا اور ہدایت کو اپنے محبوب اور فرما بردار بندے کی طرف منسوب کیا۔ انسانوں کے باہمی معاملات میں اس مثال کو یوں سمجھو کہ بادشاہ کو پانی پینے، حجامت بنوانے اور محل کی صفائی وغیرہ کے لیے اگر بندوں کی حاجت ہو اور اس کے پاس دو غلام ہوں تو ان میں سے جو کم تر ہوگا بادشاہ حجامت اور صفائی کا کام اسی سے لے گا،
اور خوبصورتی اور عقل کے اعتبار سے جو بہتر ہوگا، بادشاہ کو پسند ہوگا کہ اسے پانی اور شربت وغیرہ پلانے پر مامور کرے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی پیاری مثال سے حجت الاسلام نے تقدیر اور قضاء اور اس طرح کے معاملات سمجھائے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی درست سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ پھر ایک عنوان ہے انسانی افعال عوام کی نظر میں۔ انسان کو کسی بھی فعل کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی تم کسی فعل کی نسبت اپنی طرف کرو گے اس وقت تم صریح غلطی پر ہوگے کہ دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہے۔ تو جو بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے اشیاء کی حقیقتوں سے علماء راسخین ہی واقف ہیں۔ بے شک یہ اپنے ٹاپک سے ہی بالکل بات ساری کلیئر ہے، اس کو مطلب پڑھنے کی سمجھنے کی حاجت نہیں ہے۔ ظالم حکمرانوں کے متعلق دو روایات یہ پڑھتا ہوں۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ظالم حکمران دائمی فتنہ سے بہتر ہے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ان قریب تم پر ایسے حکمران مقرر کیے جائیں گے جن کی بعض باتیں تمہیں اچھی لگیں گی اور بعض بری۔ وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے لیکن اللہ ان کے فساد سے زیادہ ان کے ذریعے دین کو قوت عطا فرمائے گا، لہٰذا اگر وہ تم سے اچھا برتاؤ کریں تو ان کے لیے اجر ہے اور اس وقت تم پر شکر لازم ہے، اور اگر برا برتاؤ کریں تو وہ گناہ گار ہوں گے، اس وقت تمہیں چاہیے کہ صبر کرو۔ دو بار نظر رحمت کا مستحق کون ہے؟ ایسا حکمران جو مسلمانوں کے مال اور جان کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسرا رکن ہے کن چیزوں کا شکر ادا کیا جائے۔ شکر کا تعلق نعمت سے ہے۔ اس مقام پر ہم نعمت کی حقیقت، اس کی اقسام اور خاص و عام کو ملنے والی نعمتوں کے مختلف درجات بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ نعمتوں کی حقیقت سمجھنے کے لیے پہلے ہم چند بنیادی باتیں پیش کریں گے، پھر الگ الگ نعمتوں کا ذکر کریں گے۔ درستی کی توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ پہلی فصل نعمتوں کی حقیقت اور اقسام۔ جان لیجیے راحت، لذت، سعادت بلکہ ہر مطلوبہ چاہت نعمت ہے، مگر حقیقی نعمت اخروی سعادت ہے کہ آخرت میں بندہ کامیاب ہو جائے، کہ جو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، پس وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے علاوہ دیگر اشیاء حقیقی نعمتیں نہیں مجازی نعمتیں ہیں، نیز اخروی فائدے سے خالی دنیاوی نعمتوں کو نعمت کہنا غلط ہے۔ البتہ بعض دنیاوی اشیاء کو نعمت کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ اخروی سعادت دلانے والی اشیاء و افعال ہی کو نعمت کہا جائے، خواہ وہ ایک واسطے یا ایک سے زائد واسطوں سے اخروی سعادت تک پہنچائیں۔ چنانچہ انہیں نعمت کہنا اس سبب سے ہے کہ یہ اخروی سعادت تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ نعمتوں کے انہی اسباب و اقسام کو ہم مختلف قسموں میں بیان کریں گے۔ نعمت کی پہلی قسم کون سی ہے؟ انسان 4 قسم کے امور سے وابستہ ہے۔ پہلا، دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچانے والے امور جیسے علم اور اچھے اخلاق۔ دوسرا، دونوں جہاں میں نقصان پہنچانے والے امور جیسے جہالت اور برے اخلاق۔ تیسرا، دنیا میں فائدے کا سبب لیکن آخرت میں نقصان کا باعث بننے والے امور جیسے نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے لذت حاصل کرنا۔ چوتھا، دنیا میں مشقت کا سبب لیکن آخرت میں فائدے کا سبب بننے والے امور جیسے نفسانی خواہشات کا کلا کما کر کے نفس کی مخالفت کرنا۔ اس کے بعد ہے نعمت کی دوسری قسم۔ دنیاوی نعمتیں مختلف ہیں۔ یہ نعمتیں اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ ملی ہوتی ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انہیں خوبیوں میں شمار کیا جائے۔ مال، دولت، اہل و عیال، اعزہ اقربا، عزت، مرتبہ، یہ سب مختلف قسم کی نعمتیں ہیں۔ بعض نعمتوں کے نقصانات کم اور بعض کے زیادہ۔ نعمت کی تیسری قسم اور اس کی وضاحت۔ اس قسم کے تحت نعمت کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی،
وہ نعمت جو ذاتی طور پر مقصود ہو، دوسری وہ نعمت جو کسی غرض کے حصول کا ذریعہ بنے، تیسری وہ نعمت جو کبھی ذاتی طور پر مقصود اور کبھی دوسری شے کے حصول کا ذریعہ بنے۔ پہلی کی مثال ہے جیسے دیدار الہی کی لذت اور اس کی ملاقات، یعنی یہ اخروی نعمت ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ اس نعمت کی طلب کسی دوسرے مقصد تک رسائی کے لیے نہیں ہوتی۔ دوسری نعمت کے بارے میں جیسے سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ کہ ان سے زندگی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور دین پر مدد حاصل ہوتی ہے۔ تیسری جیسے صحت، تندرستی، کیونکہ یہ بندے کو بارگاہ الہی تک رسائی دلانے والے اعمال بجا لینے کا ذریعہ ہے۔ خلاصہ کلام ہے، نعمت کی ان تینوں اقسام میں حقیقی نعمت پہلی قسم ہے۔ تیسری قسم بھی نعمت میں شامل ہے مگر پہلی قسم کے مقابلے میں اس کا درجہ کم ہے، جبکہ دوسری قسم کی نعمت سونا، چاندی، پیسے حقیقتاً نعمت نہیں بلکہ وسیلہ بننے کے اعتبار سے نعمت ہیں۔ نعمت کی چوتھی قسم اور اس کی وضاحت۔ یہ قسم تین قسموں پر مشتمل ہے: لذیذ، نفع بخش اور جمیل۔ لذیذ اس نعمت کو کہتے ہیں جس کا فائدہ فوراً ظاہر ہو جائے۔ نفع بخش وہ نعمت جو مستقبل میں فائدہ دے۔ جمیل ایسی نعمت جو ہر وقت فائدہ پہنچائے۔ مصیبت کی اقسام۔ ان تینوں نعمتوں کی طرح مصیبتیں بھی تین طرح کی ہیں: بدمزہ، نقصان دہ، دردناک۔ نعمت اور مصیبت کی ان تینوں اقسام کی دو قسمیں ہیں: مطلق، خاص۔ یہ پھر ایک علمی بحث امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہاں پر بہت ڈیٹیل کے ساتھ اور بہت گہرائی میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ نفع بخش نعمت کی اقسام۔ نعمت کی پانچویں قسم اور اس کی تین اقسام کی وضاحت۔ ہر لذیذ شے پر نعمت کا اطلاق ہوتا ہے۔ لذتیں انسان کے ساتھ مخصوص ہونے یا انسان اور غیر انسان کے شریک ہونے کے اعتبار سے تین طرح کی ہیں: لذت عقلیہ، خاص لذت بدنیہ جس میں انسان کے ساتھ بعض مخصوص حیوانات شریک ہوتے ہیں، لذت عام لذت بدنیہ جس میں انسان کے ساتھ تمام حیوانات شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ پھر ان کی آگے تفصیل آتی ہے۔ دل کی اقسام۔ اس اعتبار سے لوگوں کے دل چار قسم پر مشتمل ہیں: صرف اللہ سے محبت کرنے والا دل جسے فقط اللہ کی معرفت اور معرفت میں زیادتی کی فکر ہو۔ دوسرا حکومت، اقتدار، جاہ، مرتبہ، مال، دولت، جسمانی خواہشات سے لذت حاصل کرنے والا دل جو معرفت الہی کی لذت، اللہ کی محبت سے بے خبر ہو۔ تیسرا عموماً اللہ سے محبت، اس کی معرفت سے لذت اور معرفت میں زیادتی کی فکر کرنے والا دل، لیکن دل بعض اوقات بشری صفات کا اثر قبول کرتا ہے۔ چوتھا عمومی بشری صفات کا اثر قبول کر کے لذت حاصل کرنے والا دل، البتہ بعض اوقات یہ علم و معرفت کی لذت حاصل کر لیتا ہے۔ تو یوں بندوں کے مختلف احوال ہیں۔ دنیا آخرت کا آئینہ ہے۔ دنیا آخرت کا آئینہ کیسے ہے؟ دنیا عالم ظاہر کا جبکہ آخرت عالم غیب کا نام ہے۔ غیب کہتے ہیں چھپا ہوا، اور عالم ظاہر عالم غیب کے مطابق ہوتا ہے، جیسا کہ آئینے میں آپ کا عکس آپ کی صورت کے مطابق ہوتا ہے۔ عکس کا وجود اگرچہ دوسرے نمبر پر ہے مگر دیکھنے کے اعتبار سے پہلے پر ہے، کیونکہ آپ اپنی ذات کو خود نہیں دیکھ سکتے بلکہ آپ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہیں، پھر اسی عکس کے ذریعے اپنی صورت پہچانتے ہیں۔ یوں عکس وجود میں آپ کے مطابق ہو گیا، لیکن معرفت و پہچان کے سلسلے میں آپ اس کے مطابق ہو گئے۔ پھر اس کی تفصیل ہے: علم یقین اور عین الیقین۔ اللہ نے اہل حق کی زبان پر کلمہ حق جاری فرمایا اور اسی حق کو ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں جنت اور جہنم دونوں پیدا کر دیے گئے ہیں۔ جہنم کا ادراک کبھی ایسے علم کے ذریعے ہوتا ہے جسے علم الیقین کہتے ہیں، کبھی ادراک ایسے علم سے ہوتا ہے جسے عین الیقین کہتے ہیں۔ عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں نا، آنکھوں دیکھا یقین۔ عین الیقین کا تعلق صرف آخرت سے ہے، جبکہ علم الیقین کبھی دنیا میں حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کو جنہیں نور یقین سے وافر حصہ ملا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے نا، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔ ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، یعنی دنیا میں ہی دیکھ لو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ،
پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ نعمت کی چھٹی قسم، یہ تقسیم تمام نعمتوں کو شامل ہے۔ جان لیجئے نعمتیں دو طرح کی ہیں، جو بذات مطلوب و مقصود ہیں، جو بذات مطلوب نہ ہوں بلکہ مقصود کے لیے مطلوب ہوں۔ حقیقی نعمت اخروی سعادت ہی حقیقی نعمت ہے۔ کامل نعمت کیا ہے؟ جنت میں داخلہ کامل نعمت ہے۔ اخروی سعادت پانے کے ذرائع نیک اعمال، ایمان ہے، حسن اخلاق ہے، ایمان کے درجات، علم مکاشفہ یعنی اللہ کی ذات و صفات، فرشتوں اور رسولوں کی معرفت، علم معاملہ یعنی جسمانی مجاہدے اور عبادات یعنی عقائد اور عبادات معاملات، حسن اخلاق کے درجات، میانہ روی، قرب الہی کے حصول کے ذرائع، علم مکاشفہ، علم معاملہ، عفت، عدل و انصاف، صحت، طاقت، خوبصورتی، طویل زندگی، مال، دولت، اہل و یال، جاہ و مرتبہ، خاندانی شرافت، یہ ساری چیزیں اس میں معاون ہیں۔ بعض ذرائع ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ایک سوال اس کا جواب، مال کے فوائد، مالداری، امن، صحت اور جوانی نعمتیں ہیں۔ بیوی، بچوں، رشتہ داروں کے فوائد، جاہ و منزلت کے فوائد، یعنی کہ کوئی بھی جو آپ کو منصب ملے، مال ملے، رشتہ دار ملے، وہ اگر دین کے معاملے میں آپ کے معاون مددگار ہیں تو یہ نعمت ہیں اور بہت بڑی نعمت ہیں۔ اور نیک اولاد تو ہے ہی صدقہ جاریہ، کہ آپ قبر میں بھی تشریف لے جائیں تو آپ کی نیکیوں کا میٹر پھر بھی چلتا رہے گا۔ اسی طرح جو شاگرد ہوتے ہیں، علم آپ کسی کو سکھاتے ہیں، وہ جب تک عمل کرتے رہیں، آگے پہنچاتے رہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ظاہر باطن کا آئینہ ہے، حکایت ظاہری و باطنی حسن سے محروم، ازالہ وہم، سوال جواب، مال کے مزید فائدے، مال و مرتبہ کی مذمت، کم تعریف اور زیادہ مذمت کی وجہ۔ مال و مرتبہ کی کم تعریف اور مذمت زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ مال پر بیٹھے زہریلے سانپ سے بچنے اور جاہ و منصب کے سمندر میں غوطہ لگانے کے طریقے سے ناواقف ہیں۔ اسی لیے انہیں مال و مرتبہ کے حصول سے ڈرانا ضروری ہے، کیونکہ یہ ناواقف لوگ مال پر بیٹھے زہریلے سانپ کا تریاق نکالنے اور سمندر کے جواہرات حاصل کرنے کی کوشش میں سانپ کے زہر سے ہلاک اور سمندر کے مگرمچھ کا شکار ہو جائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سانپ کو پکڑنا صرف اس کے لیے جائز ہے جو اس کے زہر کا علاج بھی جانتا ہو، اسی طرح مال کمانا، مال کو پکڑنا بھی اسی کے لیے جائز ہے جس کے پتہ ہے کہ حلال کس طریقے سے کمانا ہے اور کما لیا ہے، اب کیسے اس کو خرچ کرنا ہے حلال طریقے سے، اس کے لیے جائز ہے مال کمانا۔ اور جس کو ان چیزوں کا علم نہیں، وہ علم حاصل کرے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں پورا پڑھتا ہوں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد امتوں کو ہلاکت خیز باتوں سے بچانا تھا۔ مال و دولت سے انہیں کوئی غرض نہ تھی۔ یہ حضرات قدسیہ صرف اتنا مال رکھتے جتنی ضرورت ہوتی اور اسی پر اکتفا کرتے۔ اگر کبھی مال زیادہ ہو جاتا تو اسے جمع نہیں کرتے بلکہ راہ خدا میں خرچ کر دیتے، کیونکہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہی تریاق ہے اور جمع کرنا زہر قاتل ہے۔ مذمت مال و دولت کی وجوہات، حدیث پاک کا مطلب، توفیق خداوندی کی وضاحت، یہ پڑھ دیتا ہوں۔ توفیق خداوندی کی نعمت جس کا تعلق ہدایت، رشد اور تائید باری تعالیٰ نیز تسدید یعنی درستی من جانب اللہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، جان لیجئے توفیق خداوندی ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ توفیق کا مطلب بندے کے ارادے اور اللہ عز و جل کی جانب سے لکھی ہوئی تقدیر کا ایک دوسرے کے موافق ہونا ہے۔ توفیق عام ہے، اچھی ہو یا بری، نیک ہو یا بد۔ البتہ عام طور پر عوام میں توفیق خداوندی سے مراد توفیق خیر لی جاتی ہے، جیسے الحاد کے لغوی معنی میلان ہے، لیکن اب حق سے باطل کی طرف میلان کا نام الحاد کہلاتا ہے، یعنی ارتداد وغیرہ جیسے الفاظ۔ توفیق خداوندی کی ضرورت سے کسی کو انکار نہیں، چنانچہ شاعر کہتا ہے، ترجمہ:
جب کسی کی باری تعالیٰ کی طرف سے مدد نہ ہو تو اکثر اوقات اس کی کوشش ہی اس کے حق میں بری ہو جاتی ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، وہ یعنی اللہ تعالیٰ، وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ اللہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی بندہ نیک عمل کرتا ہے، اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہدایت باری تعالیٰ کا مفہوم۔ ہدایت باری تعالیٰ کے بغیر کوئی شخص سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان بعض اوقات نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیکی اور بھلائی کس چیز میں ہے، حتیٰ کہ وہ گناہ کو بھی نیکی سمجھ بیٹھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ فقط نیکی کا ارادہ کافی نہیں، بلکہ ارادہ، قدرت، اسباب کا فائدہ ہدایت باری تعالیٰ کی موجودگی ہی میں ہوتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی، پھر راہ دکھائی۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا۔ ہاں، اللہ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے۔ سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، مَا زَكَّىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي، ہاں اللہ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے۔ سبحان اللہ، بے شک حدیث پاک میں آتا ہے، کوئی بھی اللہ کی رحمت یعنی ہدایت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا، میں بھی اللہ کی رحمت ہی سے جنت میں جاؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ ہدایت کے درجات جی، ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ہدایت کا پہلا درجہ ہے خیر و شر کی راہ بتانا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یعنی ہم نے اسے خیر و شر کی راہ بتائی۔ آباء و اجداد کے ناجائز طریقوں کی پیروی، آباء و اجداد کے ناجائز طریقوں سے لگاؤ، ان کا عادی ہو جانا، ان پر مصر ہو رہنا بھی ہدایت کے اسباب سے نفع اٹھانے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ہدایت کا دوسرا درجہ پہلے درجے سے بڑا ہے۔ ہدایت کے اس درجے میں بندے کو ہر آن اللہ کی مدد حاصل رہتی ہے۔ ہدایت کا یہ درجہ مجاہدے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، اور جنہوں نے راہ پائی اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرمائی۔ ہدایت کا تیسرا درجہ دوسرے درجے سے بڑا ہے۔ یہ ایک نور ہے جو کمال مجاہدہ کے بعد عالم نبوت و ولایت میں چمکتا ہے۔ اس کی وجہ سے صاحب ہدایت پر وہ اسرار و رموز کھلتے ہیں جہاں علم و عمل کے منبع یعنی عقل کی بھی رسائی نہیں ہوتی۔ اسی کو ہدایت مطلقہ کہتے ہیں۔ ہدایت کی بقیہ تمام اقسام اسی کے پیچھے ہیں۔ اگرچہ ہر قسم کی ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہے، مگر ہدایت کی اس قسم کو اللہ نے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا، قُلْ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى،
تم فرماؤ کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ رشد باری تعالیٰ کا مفہوم: رشد اللہ عز و جل کی ایسی عنایت ہے جو انسان کے مقاصد میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور بھلائی والے کاموں میں تقویت کا باعث بنتی ہے، نیز انسان کی برائیوں کو ختم کرتی ہے۔ رشد کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے۔ الغرض رشد فلاح و نجات کے لیے محرک اور سبب بننے والی ہدایت ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بچہ تجارت کے طریقے، مال کی حفاظت اور اس میں اضافے کی تدبیر سے واقف ہو لیکن فضول خرچی سے نہ بچے اور مال میں اضافہ نہ کرے، ایسی صورت میں اسے تجارت کے اچھے برے امور کی ہدایت و پہچان تو ہے، لیکن یہ ہدایت و پہچان سبب و محرک نہ ہونے کی وجہ سے ناقص ہے، لہذا اسے رشد یافتہ نہیں کہا جائے گا، بیبا بچہ نہیں کہا جائے گا، بھاما بچہ کہا جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو نقصان دہ امور کی ہدایت و پہچان ہوتی ہے، پھر بھی وہ ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بہت سے لوگوں کو، یعنی کہ ان کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، باعث ہلاکت ہے، پھر بھی مبتلا ہیں۔ پتہ ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری کام ہے، پھر بھی نہیں کرتے۔ اللہ اللہ۔ نقصان دہ امور کی ہدایت و پہچان لا علم حضرات کے مقابلے میں انہیں ممتاز تو کرتی ہے، لیکن اسے رشد نہیں کہا جائے گا۔ یعنی عالم تو ہے، با عمل نہیں۔ معلوم ہوا کہ ہدایت کے ساتھ رشد ضروری ہے، اور اس اعتبار سے رشد ہدایت محض کے مقابلے میں اکمل و اعظم نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو علم بھی عطا فرمائے اور علم نافع بھی عطا فرمائے۔ بس 1 منٹ اور پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، تو پھر یہ باب اور موضوع جو انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا پہلی فصل کا۔ تسدید یعنی درستی من جانب اللہ کا مفہوم: اللہ کی جانب سے بندے کی حرکت و ارادے کو مطلوب و مقصود کی طرف پھیر دینا، اسے آسان بنا دینا تسدید ہے۔ تائید باری تعالیٰ کا مفہوم: یہ گزشتہ تینوں قسموں پر مشتمل ہے، گویا اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کا بندے کی باطنی بصیرت کو تقویت دینا، خارجی اسباب کی موافقت اور پختگی کو مضبوط بنا دینا ہے۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی۔ عصمت کا معنی بھی تائید سے ملتا جلتا ہے، یعنی بندے کے باطن میں اللہ کی ایسی عنایت جس کے ذریعے انسان بھلائی کی تلاش کرنے اور برائی سے باز رہنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ نعمت کی چھٹی قسم کا حقدار کون ہے؟ یہ قسم تمام نعمتوں کو شامل ہے اور اسی کے پاس رہتی ہے جسے بارگاہ الہی سے پاکیزہ ذہن عطا ہو، جو دل کے کانوں سے نصیحت کو سننے والا، پیکر عجز و انکسار اور نصیحت کرنے والا ہو، اس قدر مال اسے حاصل ہو جو اس کے ضروری کاموں کے لیے کافی ہو اور زیادہ ہونے کی وجہ سے دین سے دور نہ کرے، نیز اتنا معزز ہو کہ احمقوں، جاہلوں اور دشمنوں کے ظلم سے بچ جائے۔ نعمت خداوندی لا محدود ہے۔ بے شک پہلے بھی آیت مبارکہ پڑھی گئی، ابھی پھر انشاءاللہ تعالی حصول برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ وَبِاللَّهِ التوفیق، اللہ عز و جل ہی کی طرف سے توفیق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔